میرے دوستو، انبیاء کرام کو دکھ اور تکالیف اٹھانی پڑی۔ وجہ توحید تھی۔ صدقہ اور خیرات کی خاطر انبیاء کرام کو گھروں سے نہیں نکالا گیا۔ نماز کی دعوت پر انبیاء کرام کو پتھر نہیں پڑے۔ انبیاء کرام نے اپنی عظمت دنیا کے سامنے رکھی ہو اور پھر دکھ تکالیف اٹھائی ہو، یہ بات بھی نہیں۔ میرے دوستو، ذرا توجہ کیجئے کہ اس توحید کے جرم میں نبیوں کو مار پڑی، نبیوں کو گھروں سے نکال دیا گیا، نبیوں کے بچے شہید کر دیے گئے، نبیوں کی بیویاں بیوہ ہو گئیں، نبیوں کو ذبح کر دیا گیا، صرف اس جرم کی پاداش میں کہ یہ تمام نبی کہتے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عزت اور ذلت دینے والا نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بیٹیاں اور بیٹے دینے والا نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی کشتیاں پار لگانے والا نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بیڑے تارن والا نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کلمہ جو ہے، یہ کلمے کا پہلا حصہ اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ کلمے کا دوسرا حصہ انبیاء کرام کے ادوار میں بدلتا رہا، لیکن کلمے کا پہلا حصہ ہی ہے جو ہر دور میں اپنی حالت میں رہا۔ میرے دوستو، اب دیکھیے کہ آدم علیہ السلام کا جب دور آیا تو کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمے کا پہلا حصہ یہی تھا جو آج ہے، لا الہ الا اللہ، لیکن دوسرا حصہ کچھ اور ہے۔ آدم صفی اللہ پڑھا جاتا تھا، جب نوح کا دور آیا تو لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ پڑھا جانے لگا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا تو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ پڑھا جانے لگا۔ جب اسماعیل علیہ السلام کا دور آیا تو لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ پڑھا جانے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی کلمے کا دوسرا حصہ بدلتا ہے، لیکن کلمے کا پہلا حصہ وہی رہا، اور کلمہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ پڑھا جانے لگا۔ داؤد علیہ السلام کے دور میں لا الہ الا اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ پڑھا جانے لگا، لا الہ الا اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ پڑھا جانے لگا۔ میرے دوستو، عیسیٰ علیہ السلام کا جب دور آیا تو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ پڑھا جانے لگا، لیکن جب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو کلمے کا دوسرا حصہ پھر بدلا، اور اب قیامت کی صبح تک یہی حصہ برقرار رہے گا، اور کلمہ یہ بن گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے دوستو، آپ نے غور کیا کہ لا الہ الا اللہ میں کوئی تبدیلی نہیں، یعنی لا الہ الا اللہ اتنا اہم ہے کہ ہر نبی نے لا الہ الا اللہ کہا، حتیٰ کہ اس جرم میں انہیں شہید کیا گیا، پھر بھی انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، انہیں آروں سے چیر دیا گیا، پھر بھی انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، انہوں کو گھروں سے بھی نکال دیا گیا، پھر بھی انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، انہیں وطن سے بے وطن کر دیا گیا، لیکن پھر بھی کہا لا الہ الا اللہ، انہیں آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن پھر بھی کہتے رہے لا الہ الا اللہ، انہیں مارا اور پیٹا گیا، لیکن پھر بھی وہ باز نہ آئے اور کہتے رہے لا الہ الا اللہ۔ میرے دوستو، تمام انبیاء کرام کا یہ اتفاقی دعویٰ ہے، یہ اتفاقی مسئلہ ہے، یہ اتفاقی موضوع ہے۔